روحانی قوت بڑھانے کا طریقہ۔ فرمایا کہ روحانی قوت بڑھانے کا مستند طریقہ یہی ہے کہ اللہ پر کنسنٹریٹ کیا جائے، یعنی ہر وقت متوجہ علی اللہ رہنا چاہیے، اور کنسنٹریشن جماؤ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک دل میں اطمینان اور سکون نہ ہو۔ جب تک دل میں سکون نہ ہوگا اللہ تعالیٰ دل میں نہیں اترتے۔ جب پانی میں پتھر پھینکا جاتا ہے تو اس میں لہریں اٹھتی ہیں اور عکس گم ہو جاتا ہے، لیکن جب پانی میں سکون پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں عکس نظر آنے لگتا ہے۔ قلب کی بھی یہی حالت ہے۔ دنیا میں الجھے رہنے سے خیالات منتشر رہتے ہیں اور قلب مکدر ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں انوار کا نزول بند ہو جاتا ہے۔ ماضی اور حال کے مجاہدے میں فرق۔ آج بعد دوپہر حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا فخر رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ تم لوگ افسوس کرتے ہوگے کہ اس زمانے میں پیدا ہوئے۔ پہلا زمانہ کتنا اچھا تھا، کثرت سے مشائخ موجود تھے اور روحانیت اور عرفان کا دورہ تھا، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ اس زمانے میں مجاہدہ بھی بہت سخت لیا جاتا تھا۔ فرمایا حضرت مولانا فخر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص جن کا مولوی عبداللہ نام تھا اور چند اور لوگ بیت کی غرض سے حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لنگر خانے میں کہلوا دیا انہیں کھانے کو کچھ نہ دیا جائے۔ 2-3 دن کے فاقے کے بعد باقی سب لوگ رخصت ہو گئے، صرف مولوی عبداللہ رہ گئے۔ اسی طرح 5 روز گزر گئے اور کچھ نہ ملا۔ اب بھوک کے مارے ان کا برا حال ہو گیا۔ 5ویں روز باہر سے کچھ کھانا آیا اور حضرت نے انہیں اپنے پاس بلوا بھیجا۔ بہت خوش ہوئے کہ اب کھانا ملے گا۔ آپ نے ان کے سامنے کھانا دوسرے لوگوں کو تقسیم کر دیا اور ان کو کچھ نہ دیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو خربوزہ بہت پسند تھا۔ خربوزہ کھا کر چھلکے باہر صحن میں پھینک دیے۔ مولوی عبداللہ کو خیال آیا کہ رات کو جب سب لوگ سو جائیں گے تو یہ چھلکے کھا کر پیٹ بھر لوں گا۔ ادھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بلا کر کہا ایسا نہ ہو کوئی چھلکوں پر پھسل جائے، ان کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دو۔ ان کی روشن ضمیری دیکھ کر ان کا اعتقاد اور پختہ ہو گیا اور انہوں نے دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ خواہ مر جاؤں یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا۔ 7 روز گزر جانے کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بلا کر اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور داخل سلسلہ فرمایا، اور سلوک تمام کرنے کے بعد انہیں خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ یہ کب برداشت کر سکتے ہو؟ تمہارے لیے یہی زمانہ اچھا ہے۔ اس زمانے میں لوگ کمزور، کم ہمت اور کم عمر ہوتے ہیں، اس لیے مجاہدہ بھی اتنا سخت نہیں لیا جاتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عبدالحق رضولوی کا ایک مرید تھا جس کا نام بختیار تھا، وہ بھی آپ کے خلفاء میں سے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے انہیں بلا کر کہا یہاں کنواں کھود دو۔ کھودنے کے لیے سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ دریافت نہ کیا کہ سامان وغیرہ کہاں سے لاؤں۔ جیسے ہی حکم ملا عرض کیا بہت اچھا، اور کام شروع کر دیا۔ کنواں کھود کر حضرت کو اطلاع دی تو حضرت نے فرمایا اچھا اب کنواں بند کر دو۔ اتنی محنت سے تنہا انہوں نے کنواں کھودا تھا۔ جب بند کرنے کا حکم ملا تو یہ بھی نہ کہا کہ اگر بند کروانا مقصود تھا تو کھدوایا کیوں گیا، فوراً بند کر کے زمین ہموار کر دی۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اسی میں ان کی تکمیل ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا اصل بات کنسنٹریشن یعنی جماؤ ہے۔ ان کی تمام توجہ کنواں کھودنے پر تھی اور شیخ کی توجہ ان پر تھی۔
دونوں اپنا کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر بیت سے مشرف ہوا۔ آپ نے اسے پانی بھرنے کی خدمت سپرد کی۔ بس وہ ہمیشہ یہی کام کرتا رہا اور کچھ نہ کرتا تھا۔ ایک عرصے کے بعد اسے رخصت کر دیا اور فرمایا بس جاؤ، تمہارا کام ہو گیا۔ اب وہ حیران تھا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا اور نہ کچھ حاصل ہی ہوا، کیا کروں؟ خیر، تعمیل حکم میں وہ روانہ ہو گیا۔ اب ہر منزل پر اس کا ایک مقام طے ہوتا گیا۔ بلخ ہندوستان سے بہت دور ہے۔ جب گھر پہنچا تو تکمیل ہو گئی۔ فرمایا یہ بھی کنسنٹریشن کی بات ہے، بس اسے ایک کام میں لگا دیا۔ جب توجہ ایک جگہ جم گئی تو شیخ نے اپنا کام کر دیا۔ نفس کشی کا بہترین طریقہ۔ ارشاد فرمایا حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے آپ سے دریافت کیا تھا، حضور نفس کشی کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا منہ کالا کر کے سڑک پر بیٹھ جا اور جھولی میں اخروٹ بھر لے۔ اب جو بھی لڑکا چھیڑ خوانی کرے، تجھے گالی دے یا تیرے سر پر دھول جمائے تو اس کے عوض اپنی جھولی میں سے ایک ایک اخروٹ نکال کر بطور انعام دے دیا کر۔ اس مرید نے کہا سبحان اللہ، اچھا طریقہ بتایا آپ نے، یہ تو میں کسی حالت میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا ایک کافر تو سبحان اللہ کہہ کر مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن افسوس کہ تو سبحان اللہ کہہ کر کافر ہو گیا۔ کافر تو عظمت خداوندی پر سبحان اللہ کہتا ہے اور تو عظمت نفس پر سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ تیرے ذہن میں تو یہ بات ہے کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا معزز انسان اور ایسی ذلت اختیار کرے؟